بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات میں نواں حکم جہاد و قتال کافروں سے اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں میں جب وہ قتال کی ابتدا کریں تو تم بھی قتال کی ابتدا کرو، اس کا حکم تھا۔ تو آج کی اس آیت میں 10واں حکم جہاد کے لیے مال بھی خرچ کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ جہاد میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہاء نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر جو زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے حقوق مسلمانوں کے مالوں میں ان پر فرض ہے، مگر وہ جو خرچ اخراجات ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار ہے کہ جتنی جب ضرورت پڑے۔ اب ایک جو ہے وہ آدمی بھوکا مر رہا ہے تو آپ کہیں گے میں نے زکوٰۃ دے دی، سمجھے؟ محتاج ہے، آپ کہیں میں نے زکوٰۃ دے دی، میں کیوں اس پر خرچ کروں؟ یہ تو اسلام کی شان نہیں ہے، اور اس پہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک جان کو بچا لی اس نے ساری انسانیت کو بچا لی، ایک کو مار دیا ساری انسانیت کو مار دی، سمجھ آئیے؟ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں ہے۔ جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس میں سب سے پکی بات جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے میزبان ہیں، مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی میزبانی کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اس کی تفسیر ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی، آپس میں یہ باتیں ہوئی، گفت و شنید ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، جہاد کا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاد کا چھوڑنا مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عمر بھر جہاد میں خرچ کر دی، یہاں تک کہ آخر میں پھر جو ہے وہ قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ نہیں میرے حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں، میرے حالات کچھ سیٹ ہو جائیں نا پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ لوگ کر رہے ہیں جی، کیوں اس وقت صحابہ کر نہیں رہے تھے؟ صرف انہوں نے یہ کہا، سوچا آپس میں، باقی روایات میں تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے آپس میں سوچا، مدینے والے انصار نے، کہ اب ماشاءاللہ اسلام پھیل گیا ہے دور دراز تک،
تو ہم تھوڑا یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے ہم حضور سے اجازت لے لیتے ہیں. اگر حضور نے اجازت دی تو ہم اپنے مالوں کی، اپنی جائیدادوں کی خبر گیری کریں گے، کیا حال ہے، کیسا ہو رہا ہے زمین، کوئی فصل وغیرہ، یہ وہ نا سمجھ گئے. ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، حضور کی اوپر یہ آیت نازل ہوگی، آپ علیہ السلام نے ان کو یہ آیت سنا دی. اس لیے کسی آیت اور حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، جس کو شان ورود اور شان نزول کہتے ہیں. آج اللہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا نا یضل بہ کثیرا، اسی قرآن اور اسی حدیث کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. کیا ہے بھئی، حضور نے کس موقع پہ یہ بات کی؟ اب صحابہ کوئی آیت سنائی اور صحابہ سمجھ گئے اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے. تو اس لیے وہاں پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس اجازت لینے گے، اگر اجازت ہوئی تو کریں گے. آج ہم خود سوچ لیں کہ ہمارا کیا ہے، او جی حالات صحیح نہیں ہے ابھی فی الحال، یہ مسئلہ ہے. اب یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کتنی بڑی فضیلت صحابی ہیں اور میزبان رسول ہیں، اور پھر اسی آیت کی وجہ سے جیسے فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ انہوں نے ساری عمر جہاد میں خرچ کر دی، ساری عمر جہاد میں لگے، حتیٰ کہ اخیر میں بیمار تھے، 94 سال کی 95 سال کی عمر تھی، سواری پہ خود نہیں بیٹھ سکتے تھے. لشکر جا رہا تھا تو کہا کہ مجھے باندھ دو اوپر سواری کے اوپر، اور پھر حتیٰ کہ جب راستے میں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ساتھیوں سے کہا کہ جدھر میں فوت ہو جاؤں، میری روح نکل جائے، وہیں نہ دفن کر دینا، بلکہ میری لاش کو اسی طرح سواری کے اوپر بندھے ہوئے میری لاش کو بھی لے کر چلنا، جہاں تمہارا آخری جو ہے وہ بستی ہو، آخری جو ہے پڑاؤ ہو، وہاں سے پھر اس کے بعد تم نے واپس آنا، بس مجھے ادھر دفن کر کے آ جانا. اب وہ قسطنطنیہ میں دفن ہے. یہ سمجھتے تھے نا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے دین کی فکر کرنا. آج دین کا کیا حال ہے اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا بھی حرام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بس شیطان مایوس کر دیتا ہے، میں تو بڑا گناہ کر لی، بس میں تو پکا جہنمی ہوں. یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ حرام ہے. نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، توبہ کر لے، اللہ کے دامن میں آ جائے. یہ ہوا اپنے آپ کو اپنے، یہ بھی اس کا مطلب ہے بس مایوس ہو کے بیٹھ گیا، بس میں پکا جہنمی ہوں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دیا اللہ میری توبہ. اللہ کہتے ہیں میں یعنی اتنی زیادہ رحمت تجھے دے دوں گا، صرف گناہوں کو ہی نہیں بخشوں گا، اتنی جتنے گناہ ہیں نا اتنی رحمت دے دوں گا. اتیتھا بقرابھا مغفرہ، میں اتنی ہی جتنے تیرے گناہ تھے نا اتنی ہی تیرے اوپر رحمت کر دوں. سبحان اللہ، کیا عطا ہے اللہ پاک کی. دیکھ لیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یہ ایسا اسراف جائز نہیں ہے. دیکھیں اسلام نے کیسا پیارا ایک نظم دیا ہے. اب یہ ہے بیوی بچوں کو دے ہی نہیں رہا، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں. وہی وہ بھی اللہ نے، بیوی اللہ نے دی ہے، بچے اللہ نے دیے، وہ بھی ذمہ داری ہے. میانہ روی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لیں، اب اس کو بھی گناہ قرار دیا کہ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دے. بیوی دی ہے اللہ نے، بچے دیے، ذمہ داری دی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا اور سارا اللہ کے راستے میں لگا رہا، ان کا نوالا چھین کر جو ہے وہ، یہ بھی درست نہیں ہے.
بعض حضرات نے فرمایا ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے، ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہ ساری تفاسیر، تو جیسے میں نے عرض کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق، اسی طرح دوسری ساری تفاسیر، ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، الفاظ عام ہوتے ہیں، ان کے مطالب جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آگے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے اس میں، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، دو طرح کا ہے، یعنی کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کہا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ احسنو، وہ دو طرح کے جو ہے وہ اس میں چیزیں ہیں، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات و معاشرت میں۔ قرآن کو یعنی جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا وہ دو طرح کا ہے۔ کام اچھی طرح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو باتیں پائی جائیں، اور ایک کیا ہے؟ ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات میں بھی، عبادت بھی اچھی ہو، آپس کے معاملات بھی کیا ہوں، یہ ہے احسان۔ معاشرت، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، آپس میں محتاج کا مطلب ایک دوسرے سے کام لینا، کوئی کس شعبے میں ماہر ہے، دوسرا جو اس شعبے میں ماہر نہیں ان سے کام لے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت بھی اچھی ہو اور آپس کے معاملات و معاشرت بھی اچھی ہو، جیسے عرض کر دیا گزشتہ آیت میں، یعنی پچھلی آیت کی تفسیر میں، کہ بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، ان کے منہ سے نوالا چھینے، ان کو بالکل کچھ نہ دے، ان کا جو حق ہے وہ بھی ان کو نہ دے، اور اللہ کے راستے میں جان لگاتے رہے، مال لگاتے رہے، بھاگتے رہے۔ جناب والدین کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، باہر سے جناب پھر کے جا رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے سودا لانا، تم گزارا کرو نا، بس چھوڑو نا، ہر وقت دماغ چکچا کر، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھی دین نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے میں دین کے تقاضوں میں لگا رہا، جی والدین کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بچے کوئی بات کرے تو آگے سے، یہ بھی دین نہیں۔ تو عبادت میں بھی اور آپس کے معاملات و معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو عقیدہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو لازمی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور معاملات و معاشرت میں احسان، احسنو، اچھا کرنا کیا ہے؟ تفسیر مسند احمد میں حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ یہ ہے معاملات اور معاشرت میں احسان اور اچھائی، جو اس لیے اپنے آپ کو اپنے ماتحت کی جگہ رکھو کہ اب میں ماتحت ہوتا کسی کا تو کیسی زبان اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ مجھے کس زبان سے وہ حکم کرے کسی کام کا، اوے کر کے یا گالی دے کر میں پسند کرتا ہوں۔ جب میں نہیں پسند کرتا تو میرے بھی اگر کوئی جو ہے ماتحت ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسی زبان نہ استعمال کروں جو مجھے خود پسند نہیں ہے۔ اتنی تنخواہ اپنے آپ کو رکھیں کہ اتنی تنخواہ میں میرا گزارا چل سکتا تھا، اپنے آپ کو لیں ذرا، اگر میری 8,000 10,000 تنخواہ ہوتی اور یہ ضرورت نہیں چل سکتا، تو اب اپنے ماتحت کے ساتھ بھی وہی کام کرو کہ اس کو بھی اتنا دو جتنے میں آپ کا چل سکے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو نچلے درجے میں لا کر پھر فیصلہ کرنا کسی کے بارے میں۔ تو یہ ہے معاملات اور معاشرت میں احسان اور اچھائی۔ اس لیے دونوں چیزوں میں احسان، اللہ پاک نے آخر میں کیا فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ دوستی رکھتا ہے احسان کرنے والا۔ اللہ خود احسان نہیں کرتا، ہی ہم مستحق ہیں اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کے مستحق ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ ہمیں دے، ایک قطرے کے ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ کتنے احسان کر رہا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے دی ہے سوچ، صلاحیت دی ہے اس کو دین کے لیے لگائیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، کیسے جو ہے یہ راستہ درست ہو جائے، کیسے جو ہے وہ لوگوں کی یہ تکلیف دور ہو جائے، اس کی فکر سوچ کرنا، لوگوں کا یہ مسئلہ، میرے محلے میں لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، کیسے جو ہے یہ درست ہو جائے، سمجھا؟ کسی کے
جو ہے وہ وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیسے یہ ہے اس کی وجہ سے لوگ تکلیف سے محفوظ ہو جائیں. فکر کرنا، سوچنا، سوچ صلاحیت دی اللہ نے اس پہ لگانا، لوگوں کی بھلائی میں لگانا، خیر خواہی میں لگانا، تلاش کرنا. کیوں جی آپ سنتے ہیں کہ نہیں ہمارے خلفاء جو ہے تلاش کرتے تھے ایسا بالکل گرا ہوا آدمی جس کی ہم خدمت کریں. واقعہ سنتے رہتے ہیں نا آپ، کوئی بھی تلاش ہو ایسے. کون محلے میں ایسا بالکل قسم پر اپنے غرض کے لیے نہیں کہ چلو اس کے اوپر احسان کروں، یہ بس میرے نیچے لگا رہے، میرا آرڈر سنتا رہے، جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوگی میں اسے ادھر آؤ، وہ مجبور ہوگا. اس لیے نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے اس صحابہ ان کی تعریف فرمائی کہ یہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا شکریہ، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ تم کہو شکریہ، ہمارے سامنے ہمارا شکریہ بھی نہ ادا کرو، ہم تو اللہ کے لیے بس دے دیا، نیکی کر دریا میں ڈال، دے دیا بس، بھول گئے. من اور عزا سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے. من کیا ہے؟ احسان جتلانا زبان سے. عزا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ مجبور ہو جائے، چپ ہو جائے اور آگے سے آپ کو کہہ نہ سکے کہ یار ابھی میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آپ اس سے اپنے کام نکلواؤ. اس سے صدقے باطل ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں سے جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ ختم. اس لیے بہت ضروری ہے میرے دوستو ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے. کتنی بڑی بات ہے. لوگوں سے دوستی کے لیے ہم کتنے خرچے کرتے ہیں، تھانے دار سے، ایس ایچ او سے، فلاں افسر سے، فلاں افسر سے ہم خرچے کرتے ہیں. ہاں جی، کہ تعلق بنا رہے، تعلق بناتے ہیں. اللہ سے تعلق بن جائے. اللہ نے فرمایا جو میری مخلوق کے ساتھ احسان کرو میرے ساتھ دوستی ہو جائے گی تمہاری. ٹھیک ہے نا. احب الخلق اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے من احسن الی عیالی، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس کے لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، سیکھیں گے، نکلیں گے، پھر تو یہ صفات پیدا ہوگی. اب میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی بس ختم ہو گیا؟ نہیں، اس طرح نہیں پیدا ہوگی. اس کے لیے ایک ماحول، کچھ دن اس ماحول میں اختیار کرنے پڑیں گے جہاں عملی طور پر یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، ان کی بری بات کا جواب نہ دو اور ایسے اخلاق سے پیش آؤ. کبھی آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی. چند دن اس ماحول میں بندہ گزارتا ہے تو وہ روٹین، یہ چیز عمل میں آ جاتی ہے. اس کے لیے گزارش کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں ہم نکلتے رہیں. چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، چلہ ہے، سہ روزہ ہے، 3 دن اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ہم اہل اللہ کی صحبت میں جاتے رہیں. شب جمعہ ہوتا ہے جمعرات کی شام کو، اتنے بڑا مرکز اور اتنی مخلوق اور اتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اور ہم قریب ہو کے بھی نہ وقت تو نکالنا پڑتا ہے بھائی. کتنی عمر گزر گئی. اس دن ہمیں مفتی صاحب بتا رہے تھے، کل پرسوں کی بات ہے، فرما رہے تھے ہم سے خود انہوں نے حساب لگوایا، بورڈ پہ لکھا کہ دیکھو عموماً تحقیق والے کہتے ہیں عموماً پاکستان میں ہماری جو عمریں ہیں وہ 65 تقریباً اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً 65 تک چل رہے. انہوں نے 65 سے حساب لگاؤ. 65 لکھا آگے، بھائی ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو 65 ضرب 52، ٹھیک ہے. اب اس کا جو نتیجہ نکلا بھائی اتنے ہفتے آپ کے 65 کے حساب سے، ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے کہا کہ نیچے اپنی عمر لکھیں، آگے 52 کے ساتھ ضرب دیں، پھر آگے دیکھیں کتنے ہفتے آپ کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے مثلا 43 سال گزر گئے تو اتنے ہفتے گزر گئے اور باقی کتنے ہیں. اب اس ذہن سے زندگی گزارو کہ زیادہ تو گزر گیا، تھوڑا رہ گیا. یعنی ایک دنیا دار الاسباب ہے اس لحاظ سے، ورنہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں. لیکن اپنے آپ کو ایک موت کے قریب اور موت کی فکر کی طرف لانے کے لیے کم از کم اتنا حساب رکھے کہ میری کتنی زندگی رہ گئی اور میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتنا نفع پہنچا رہا ہوں، میری کتنی تھوڑی زندگی رہ گئی. اب 65 کے حساب سے اگر 43 سال، 45 سال، 50 سال عمر گزر چکی ہے تو پیچھے کتنے ہفتے رہ گئے خود سوچ لیں. پھر بھی ہم اتنی بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلیں. کم از کم تھوڑا تھوڑا شب جمعہ کی ترتیب ہو. اللہ پاک نے اگر موقع دیا ہے، ہمت دی ہے، ہمت کر کے 3 دن لگا دیں. نیت عزم کی بات ہے. جانے والے بھی جاتے رہتے ہیں آپ کے سامنے
کتنے کمزور مزدور لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ بات عزم کی ہے، ایک کام کو جب اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا، جان مال لگانا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پڑھیے جی۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو، بِأَیْدِیکم، اپنے ہاتھوں، الی التہلکہ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا وهو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، وأفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد، اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عساكر المجاهدين في كل مكان، اللهم ول علينا بفضلك خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا، اللهم اجعلنا من الذين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، آمين، آمين، آمين۔